ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم عزیزان، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارہ بیت القرآن نے سن 2001 میں قرآن فہمی کا یہ سفر شروع کیا اور 14 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مصباح القرآن کا ترجمہ مکمل ہوا اور اللہ کے فضل سے اس کو شرف قبولیت بخشا گیا اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں مصباح القرآن مشہور ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے تقاضا کیا کہ چھوٹے بچوں کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بچوں کے لیے تعلیم و تفہیم قرآن کا منفرد اور آسان ترین نصاب تیار کیا جائے، تو اللہ کے فضل سے 2 سال قبل اس کام کو ادارہ بیت القرآن نے شروع کیا۔ جناب محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ کی سربراہی اور جناب محترم مولانا عبدالرحمن اطہر صاحب کی معیت میں اس کام کا آغاز کیا گیا اور آج الحمدللہ 2 سال بعد یہ کام تیار ہو گیا اور چھپ کر مارکیٹ میں بھی آ گیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ادارہ بیت القرآن کے قرآنی قاعدے جو کہ 5 عدد ہیں، ان کی سیریز ہے، اس میں ہم نے کیا کچھ بیان کیا ہے اس کی تفصیل کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآنی قاعدے جہاں ناظرہ قرآن کو سیکھنے میں مدد دیں گے، وہاں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے میں بھی بہت زیادہ مدد دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی زبان چونکہ ہماری دینی زبان ہے، قرآنی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، تو اس زبان کا لکھنے کا رسم الخط اور طریقہ جو ہے اردو زبان سے مختلف ہے، تو ہم نے ان قرآنی قاعدوں میں عربی زبان کے رسم الخط کو لکھنے پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ تو انتہائی اہم قرآنی قاعدے ہیں اور بڑی ریسرچ کے بعد ان کو تیار کیا گیا ہے، اور اس کی تیاری کے دوران ہم نے بہت بڑے بڑے ماہرین تعلیم سے استفادہ کیا ہے، جن کی تفصیل ہم نے ہر قرآنی قاعدے کے عرض مرتب میں دی ہے۔ تو احباب اسے بھی ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کون کون سے مراحل سے گزرے ہیں اور ہم نے اس کی تیاری میں کیا کچھ محنت کی ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں بیت القرآن قرآنی قاعدہ منفرد، آسان، جدید اور باتصویر، الجزء الاول یعنی پارٹ اول۔ یہ قاعدہ ہم نے عربی، اردو اور انگلش 3 زبانوں میں بیک وقت تیار کیا ہے، اور اس قاعدے میں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی سیکھ جائیں اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھ جائیں۔ تو اس حوالے سے اس قرآنی قاعدے میں ہم نے انتہائی ابتدائی چیز حروف تہجی پڑھائے جائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، یہ قرآنی قاعدے کا پارٹ 1 کا پہلا سبق ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف ہے۔ تو اس الف کو ہم اردو میں بھی بتاتے ہیں، انگلش میں بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس الف سے شروع ہونے والا ایک قرآنی لفظ بھی بتائیں گے، مثلا الف سے اللہ، اور یہ اردو میں بھی لکھ دیا اللہ اور انگلش میں بھی لکھ دیا اللہ۔ اور چونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا،
اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. ہاں انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی تصویر نہیں ہے، اس لیے لفظ اللہ کو دوبارہ لکھ دیا. یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ بچوں کی خوش دلی کے لیے اور بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے الف کو کئی مرتبہ لکھ دیا ہے اور اس میں رنگ بھرنے کی سہولت دی ہے تاکہ بچے اس کے ساتھ کھیلیں اور کھیل کھیل میں اس چیز کو سیکھ جائیں. اور تیسری بات جو ہے وہ ہم اس سبق میں یہ پڑھاتے ہیں کہ اس الف کو رنگ بھرنے کے بعد آپ اس کو قلم پھیر کر لکھیں. یہ سب سے نیچے ہم نے لکھنے کی سہولت دی ہے، قلم پھیریں. تو یہ اس طرح آپ نے قلم پھیرنا ہے اور قلم پھیر کر لکھ لینا ہے. تو اس طرح لکھنا بھی آپ کو آ جائے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ قرآن قاعدے کے ایک صفحے پر یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں. نمبر 1 الف اور الف میں رنگ بھرنا. نمبر 2 الف سے ایک قرآنی لفظ جیسے الف سے اللہ. اور نمبر 3 رسم الخط کو لکھنے کے لیے، عربی کو لکھنے کے لیے ہم نے قلم پھیر کر لکھنے کی سہولت دی ہے. اس کو آپ نے 3 دنوں میں پڑھانا ہے. پہلے دن صرف الف پڑھانا ہے اور الف میں رنگ بھروانا ہے. دوسرے دن پڑھانا ہے الف سے اللہ، اس کا اردو اور انگلش ترجمہ جو ہے وہ سکھانا ہے. اور تیسرے دن جو ہے وہ اس پر قلم پھیر کر لکھوانا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ عموماً سکولوں میں اچھے اور ماہر قاری نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے سکولوں کے اساتذہ کی آسانی کے لیے اس کی بہترین مایہ ناز قاری کی آواز میں ریکارڈنگ کروائی ہے. لاہور کے مشہور و معروف قاری عارف بشیر صاحب جو ہیں وہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اور اس کا ایک نمونہ ہم نے یہاں لگا دیا ہے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اس کی آواز کیسی ہوگی اور اس سے کیسا فائدہ ہوگا. آئیے اس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے الف. اس حرف کے لکھنے کا طریقہ، جیسے ہم 1 لکھتے ہیں یا 1 لکھتے ہیں، اس کا لکھنے کا طریقہ ہے. اور اس کو بولنے کا طریقہ الف. اگر ہم اس کو اردو میں لکھنا چاہیں تو اس کا جوڑ توڑ یہ بنے گا الف لام فا الف. اور اگر ہم اس کو انگلش زبان میں، انگریزی زبان میں لکھیں تو اس کا تلفظ ALIF الف. کچھ لوگ اس کو غلطی سے الف بول دیتے ہیں، الف، تو یہ طریقہ غلط ہے. یا کچھ لوگ اس کو الف سختی کے ساتھ بولتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے. اور کچھ اس کو تھوڑا کھینچ کر الف اس طرح بولتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو ہم نے اس کو بولنا ہے الف. الف سے اللہ، اس میں جن اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. الف سے اللہ. یہ آپ نے ریکارڈنگ سنی قاری عارف بشیر صاحب کی آواز میں. ماشاءاللہ کتنا پیارا سمجھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. تو اس کی ریکارڈنگ جاری ہے، انشاءاللہ جیسے ہی مکمل ہوگی آپ تک پہنچا دی جائے گی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو اس قاعدے میں دوسرا سبق ہے با کا. تو با اردو اور انگریزی دونوں میں لکھ کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ با سے بیزن انڈے اور انگلش میں ایگز، ساتھ جو ہے وہ بیزن کی تصویر بھی دے دی ہے. اور اس میں رنگ بھرنے کی سہولت بھی بالکل ویسے ہی جیسے پہلے دی گئی ہے، اور قلم پھیرنے کی سہولت بھی ویسے ہی جیسے پہلے موجود ہے. ہر حرف کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ عمل دہرایا جائے گا. اس کے بعد آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک
تمام حروف تہجی جو ہیں وہ تفصیل سے پڑھائے گئے ہیں، اور ہر حرف تہجی کے پڑھنے کے ساتھ اس کی ایک قرآنی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہر 6 حروف کے بعد ایکسرسائز دی گئی ہے، جسے عربی زبان میں التمرین کہتے ہیں۔ اس میں 2 سوال ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل حروف کو ترتیب سے یاد کریں، حروف اور الفاظ پر قلم پھیریں۔ اس میں ہم نے پہلی لائن میں اکیلے اکیلے حروف دیے ہیں جو بچہ پڑھ چکا ہے، اس کے بعد وہ الفاظ بھی دے دیے ہیں، قرآنی الفاظ جو بچہ ان حروف کی ترتیب میں پڑھ چکا ہے، تاکہ بچہ ان پر بھی قلم پھیرنے کا عادی ہو جائے اور وہ گو تھرو ہو جائے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کو لائنوں کی مدد سے مطلوبہ تصویر کے ساتھ ملائیں۔ مثلا بیضن کو اس کی تصویر سے ملانا ہے، ترابن کو اس کی تصویر سے ملانا ہے، اور ثمرن کو اس کی تصویر سے ملانا ہے۔ اور یقیناً یہ تصویریں اور الفاظ آگے پیچھے ہیں، بچے نے اپنی سمجھداری سے اور اپنے یاد کیے ہوئے کے مطابق اس کو عقل سے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح جمالن، اسی طرح حرسن، اسی طرح خبزن۔ تو اس مشق سے، اس تمرین سے، ایکسرسائز سے بچے کو گزشتہ تمام 6 الفاظ جو ہیں وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں گے۔ یہ ایکسرسائز ہر 6 حروف کے بعد ترتیب سے جو ہے وہ آتی رہے گی۔ جب الف سے لے کر یا تک تمام حروف بچہ اچھی طرح پڑھ لے گا تو پھر ہم نے پہلی تختی مکمل کر دی، الف سے لے کر یا تک، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان حروف تہجی کا تلفظ عربی میں لکھنے کی بجائے ہم نے انگریزی میں لکھا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں، تا کو ہم نے ٹا لکھا ہے اور ثا کو ہم نے تھا لکھا ہے، کیونکہ جب حدیث لفظ انگلش میں لکھیں گے تو آخر میں ثا کے لیے ٹی ایچ ہی آئے گا۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے اس کی لکھائی کا، رسم الخط کا بھی خاص طور پر خیال رکھا ہے، اور بڑی تحقیق کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں درج کیا ہے۔ اس کے متعلق کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ الف سے لے کر یا تک ہم نے جو الفاظ لکھے ہیں ان میں ہم نے چھوٹی یا کے ساتھ بڑی یا بھی لکھ دی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو قرآنی رسم الخط ہے اس میں یہ بڑی یا بھی استعمال ہوتی ہے، تاکہ بچہ اس سے بھی متعارف ہو۔ اس کے بعد ہم نے انسانی اعضاء، پارٹس آف دا باڈی جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا رأسن، اس کو انگلش میں ہیڈ کہتے ہیں، اردو میں سر کہتے ہیں، اس کی تصویر دے دی ہے۔ جبین، پیشانی، اور اسی طرح عین، آنکھ، تو ان کی تصویروں کے ساتھ۔ اور عموماً بچہ گھر میں سکول آنے سے پہلے ہی اپنی والدہ سے اور گھر کے افراد سے ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے، اور عموماً اسے انگلش میں ان چیزوں کے نام پہلے سے آتے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے مزید آسانی کر دی کہ انگلش میں وہ پہلے سے جانتا ہے، اور کچھ عربی ذوق رکھنے والے اسلامی گھرانوں میں وہ ان چیزوں کے عربی میں نام جانتا ہوگا تو اسے انگریزی میں بھی آ جائیں گے، اردو میں بھی آ جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بچے کی ووکیبلری جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس قاعدے کے آخر میں ہم نے کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزوں کے نام دیے، مثلا خبزن، لبن، عسلن، تو ان کو بھی ہم نے اردو اور انگریزی اور 7 تصویروں سے مزین کیا ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں ہم نے مفردات الکتاب دیے ہیں، یعنی جتنے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں۔ اس قاعدے میں قرآنی الفاظ کی کل تعداد 50 ہے، تو وہ عربی الفاظ لکھ دیے ہیں، اس کا اردو ترجمہ لکھا ہے، انگلش ترجمہ لکھا ہے، اور اس کی متعلقہ قرآنی آیات بما حوالہ لکھ دی ہیں۔ اور چونکہ ہم ایک حرف کو 3 دن میں پڑھیں گے ایک صفحے پر، تو تقریباً اس طرح جو ہے وہ یہ 50 ضرب 3 یہ 150 دن بن جائیں گے، اور اس کے بعد تقریباً 30 جو ہیں وہ ورکنگ ڈیز پھر بھی باقی ہیں دہرائی کرنے کے باوجود بھی۔ تو یہ جو ہیں ہر لفظ کے ساتھ قرآنی آیت جو ہے، اگر کوئی انٹیلیجنٹ بچہ ہو، بہت اچھا اور ذہین ہو، تو اس کو یہ آیات بھی زبانی یاد کروائی جا سکتی ہیں۔ اور مزید یہ کہ ان کو یہاں لکھنے کا جو خصوصی مقصد ہے
وہ اساتذہ کرام کا قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، اور اساتذہ کرام کو یہ رغبت دینی ہے کہ جب وہ اس لفظ کو پڑھائیں تو متعلقہ آیت زبانی تلاوت کر کے اس کا مفہوم زبانی بچوں کو سمجھائیں، اور اس طرح جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار پائیں گے۔ تو ایک مقصد یہ بھی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ امتحان کے دنوں میں بچہ پورے قاعدے کو کھنگالنے کی بجائے یہ 2 صفحے پڑھے اور امتحان دے دے، اور اس طرح جو ہے وہ بچے کی کارکردگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس پورے قاعدے میں ہم نے جو پڑھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو نورانی قاعدے کی پہلی تختی جو ہے حروف تہجی والی وہ اچھی طرح یاد ہو جائے، اس کو کھانے پینے کی اشیاء کے نام بھی یاد ہو جائیں، اسے جسم کے اعضاء کے نام بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو اس طرح بچہ جو ہے وہ کل 50 قرآنی الفاظ کو جو ہے وہ حروف تہجی کے ساتھ یاد کر لے گا۔ اگر آپ سمجھیں تو یہ آپ کے بچے کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو سکول اس قاعدے کو پڑھائے گا یہ اس سکول کی بھی جو ہے وہ کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آٹومیٹک مفت میں پبلسٹی بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔